بسم الله الرحمن الرحيم. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم عن اللغو معرضون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات نسی وقار، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا، اپنی بعثت دا سب تو بڑا اور بنیادی مقصد یہی سی کہ آپ اس قوم جو بالکل کھلی گمراہی اندر جا چکی سی، اس دا تزکیہ فرما، دل دی صفائی ستھرائی، دل دی زنگ سیاہ کاری، اس نو ختم کر پاک صاف ہر بیماری تو جو بھی روحانی بیماری آ اس کو پاک صاف کر کے الا من اتی اللہ بقلب سلیم، صاف ستھرا دل فرما دے، دل دی طہارت، دل دی پاکیزگی لئی تشریف لے آئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس معاشرے جس کے اندر غیرت، حیا بالکل ختم ہو چکا سی، اس نو اثر نو لوگاں دے دل وچ پیدا کرنا اور غیرت، حیا نو جگانا کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص لئی جس دے اندر غیرت نہ ہو، اس نو شریعت دی اصطلاح دیوش کیا جائے۔ خبر یہ ہے سی، فرمان یہ ہے سی کہ وہ جنت داخل نہیں ہوئے، تو جدو دیوش انسان جنت نہیں جائے گا تو لازم امر ہے کہ مومن غیرت مند ہو۔ اور اس غیرت کے بہت سارے پہلو،
اللہ لی غیرت، رسول اللہ لی غیرت، دین لی غیرت۔ لیکن جو بات بیان کرنا مقصود ہے کہ انسان اپنے معاملات گھر کے معاملات انسان نو غیرت مند ہونا چاہیے۔ اس حوالے نال ماہ رمضان دے لمحات ہر شخص سوچے اور اپنے گربان جھانکنے کی کوشش کرے کہ وہ کس مقام تک اور اسلام دا سنہری اصول کہ منکرات نو، برائی نو، بے حیائی نو دیکھے تو ہاتھ سے روکے، اور اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی زبان نہ روکے، اور اس کی طاقت بھی نہ ہوئے تو پھر برا دل کم از کم کمزور ترین ایمان دا درجہ یہ ہے کہ اپنے دل وچ برائی نو برائی تو سمجھ۔ سب تو اعلیٰ ایمان یہ ہے کہ ہاتھ سے روکے، دوسرا درجہ ہے زبان سے، کمزور ترین ایمان یہ ہے کہ دل اندر برا چاہنے، اور جدوں یہ تین صورت آئی نہ ہو، نہ تے روکے ہاتھ نال، نہ روکے زبان نال، نہ دل وچ برا جانے، تو سمجھو کہ اس شخص کے اندر غیرت نام دی کوئی چیز ہے ہی، ایمان ختم ہو چکا۔ اس شخص نو اپنے ایمان دا محاسبہ کرنا چاہیے۔ تو ذرا ماہ رمضان دے ان ساعات کے اندر ذرا توجہ کیجیے، چیک کیجیے، محاسبہ کیجیے۔ جس طرح باقی معاملات کاروباری معاملات اسی عقل مند سیانے سمجھدار نقصان نظر آ رہے ہوئے تے کم دی تبدیلی، کوئی انداز دی تبدیلی، اسی طرح انسان کو اپنے معاملات غور کرتا رہنا چاہیے اور ایمان بڑھتا رہنا چاہیے، اس کے اندر ترقی آئے، اضافہ ہوئے، زیادتی ہوئے، ایمان بڑھے۔ اسلام کے بہت سارے اوصاف نے انہوں جو بنیادی ایک وصف اسلام یہ ہے کہ اسلام غیرت، اس غیرت کے ذریعے انسان اپنے وجود جسم نو پاک کر سکتا، لیکن یاد رکھیے جویں اپنے لئی غیرت، اسی طرح دوسرے انسان اور مسلمان لئی بھی بندے نو غیرت مند ہونا چاہیے۔ اپنی عزت کا رکھوالا تو ہوئے، دوجیاں دی عزت نو خراب کرے، اپنی عزت نفس دے مجروح ہون دا خطرہ ہوئے اور بندہ اس تو بچے، اور دوسرے دی عزت نفس نو مجروح کرے، اپنے تے الزام لگے تو پریشانی ہوئے اور دوسرے تے خود الزام لگاندہ پھرے، اپنے خلاف کوئی بات کرے تو بندے دی زبان حرکت چاہے اور دوسرے دے خلاف جو چاہے بولتا جائے تو انسان دے پرواہی نہ ہو۔ مسلمان دوسرے دی عزت دا، احترام دا، اکرام دا پوری طرح اس دے مال جان عزت دا محافظ ہوں۔
جویں تہاڈی جان مال عزت دوجے کولوں محفوظ رہنی چاہیے، ایویں تہاڈے کولوں بھی دوسرے دی جان عزت اور مال محفوظ رہنا چاہیے۔ جیڑی چیز تسی اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے مومن لیے بھی پسند۔ تو ذرا غور فرمائی، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول سیدنا سعد رضی اللہ تعالی انصاری صحابی نے، سردار صحابی آئے اور نبی علیہ السلام دے سامنے عرض کیتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اپنے گھر داخل ہوا اور میرے گھر کوئی غیر بندہ موجود ہو تو میری یہ غیرت ہے کہ میں اس بندے نو بغیر کسی انتظار کیتے فوری گردن اس دی اتار دیا، اس نو قتل کر دیا، کیونکہ میری غیرت برداشت نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کے فرمایا، صحابہ کرام بڑے متعجب ہوئے سعد دے اس جملے دے اس قول۔ آپ نے فرمایا، اتعجبون من غیرت سعد، میرے صحابہ کیا سعد دی غیرت دے تسی تعجب کر دے؟ لانا اغیر منہ واللہ اغیر منی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سعد نالوں زیادہ غیرت مند اور میرے نالوں میرا اللہ بہت زیادہ غیرت مند۔ سعد غیرت والا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تو بڑھ کے، سعد تو بڑھ کے غیرت والے، اور اللہ اپنی ساری مخلوق تو بڑھ کے غیرت والے۔ غیرت دی ہی قیمت ہے اور غیرت دی مل ہے اور غیرت مند شخصی انمول ہے۔ ذرا اس حدیث کی طرف توجہ کیجیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جڑا شخص کسی دے گھر دی طرف جھانکے، جھانکنے دی کیفیات صورتاں ہر دور ہر زمانے ہر حالات الگ، فرمایا کسی دے گھر جھانکے، ہن لازمی بات ہے جدو تو ساڈے گھر کوئی جھانکے گا تھوڑی غیرت جوش تے آئے، لیکن شرط ہے کہ ہووے صحیح۔ غیرت حرکت چاہے گی، احساس ہوئے گا، غصہ آئے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جڑ جھانکن والے نو غصے اے پتھر دے مارے اور اس شخص دی آنکھ نکل جائے، آنکھ پھٹ جائے، آنکھ نکل جائے، تو پتہ ہے کسی شخص دی ظلمن زیادتی کر کے آنکھ پھوڑنا، آنکھ نکال دیتی جائے تو 50 اونٹ دیت۔ انسان مار دے تو 100 اونٹ، آنکھ نکال دے تو 50 اونٹ، گویا نصف دیت ہے صرف ایک آنکھ۔ لیکن کسی گھرل جھانکے آنکھ، اگوں جواب ہی پتھر دے مارے، آنکھ نکل جائے تو کوئی گناہ ہی نہیں۔ کیوں کہ اس شخص نے آنکھ دے ذریعے خیانت کی تھی اور آنکھ نکالنے والے شخصیت نے اپنی غیرت دا اظہار کی۔ مومن غیرت مند ہونا چاہیے۔ اے وصف جے تے میرے اور تواڈے چ ہے تو اللہ دا شکر کیجیے، اور اگر نہیں
تو پھر فکر کیجئے کہ کہاں گئی وہ غیرت، وہ حمیت، وہ ایمان کا جذبہ، وہ منکرات برائی بے حیائی دیکھن تو بعد دل دی جڑی کیفیت وہ کہاں ہے؟ صرف بھوک پیاس ہی برداشت ہو رہی ہے یا کچھ ایمان دی رمق غیرت عزت جو شریعت و مطلوب ہے وہ بھی اندر موجود؟ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سے راوی فرماتے ہیں سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد اغیر من اللہ، لوگوں سن لو اللہ تو زیادہ غیرت والا کوئی وہ دی مخلوق بڑے بڑے غیرت والے لوگ موجود ہیں، لیکن سب تو زیادہ غیرت خالق دی ہے، مالک دی ہے، اللہ دی۔ دلیل کیا ہے؟ فَنَمِنْ عَجَلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَائِشَ، میرا رب اس واسطے غیرت مند ہے کہ اس نے ہر بے حیائی نو حرام کی، کیونکہ اسلام میں ہر بے حیائی حرام ہے، فحاشی حرام ہے، بے حیائی حرام ہے، لہذا جس نے حرام کی ہے وہ رب ہے، اور رب دی غیرت ہے کہ زمین پر بے حیائی نہ ہو۔ رب نے اپنی غیرت کا اظہار کر کے زنا، بدکاری، بے حیائی، نظر دی آوارگی، فحاشی، گانا، یہ ساری چیزاں حرام کی تیا نے اللہ نے اپنی غیرت کا اظہار کیا۔ ہر وہ راستہ، ہر وہ ذریعہ، ہر وہ سبب جیڑا مومن و بے حیائی وال لے جاندہ ہے، اللہ نے اس راستے نو بھی حرام کیتا ہے، اس ذریعے نے بھی حرام کیتا ہے تاکہ مومن دی غیرت عزت محفوظ رہے۔ یہ دلیل ہے رب کے غیرت مند ہونے، وہ غیرت والا ہے۔ ایک حدیث سنی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان الفاظ دی پاکیزگی، الفاظ دی نفاست، انداز رسول پہ غور کیجیے۔ نبی علیہ السلام خود فرمانے یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتلاؤ ان الفاظ درد کتنا ہوئے کہ رسول اللہ مخاطب ساری اپنی امت نو اس وقت بھی اور آج تک الفاظ محفوظ و موجود نے اور قیامت تک رہن گے، وہی درد، وہی الفاظ، وہی تڑپ ان الفاظ موجود ہے یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام فرمایا اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میری امت، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما احد اغیر من اللہ ان یزنی عبدہ او امتہ تزنی۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا رب بڑا غیرت والا ہے اور سب تو بڑھ کے غیرت والا ہے۔ وہ کدوں برداشت کرے گا کہ اس کا بندہ اس کے سامنے زنا کرے یا اس کی بندی بدکاری کرے؟ ذرا ان الفاظ سے غور کیجیے۔ کیا کوئی جوان مرد عورت ایسا برداشت کر سکتا ہے کہ وہ زنا میں مصروف ہو اور اس کی ماں دیکھ رہی ہو یا اس کا باپ دیکھ رہا ہو، اس کا بھائی دیکھ رہا ہو، اس کا دوست دیکھ رہا ہو؟
فرمایا جب بدکاری کے راستے پر اس عمل میں تم مصروف ہو اور تمہارا رب دیکھ رہا ہے، وہ زیادہ غرض مند ہے کہ اس کا بندہ رب دیکھ رہا اور وہ بندہ زنا میں مصروف، اس کی غیرت کا بھی خیال کیجیے کہ ننگے ہو چکے ہو، برنا ہو، بدکاری میں ہو اور تمہیں وہ دیکھ رہا ہے جس نے تمہیں بنایا ہے۔ یہ الفاظ کس کے ہیں؟ یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے۔ پھر فرمایا یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لو تعلمون معالم لضحکتم قلیلا وبقیتم کثیرا۔ فرمایا سن لو، اگر تم جان لو، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم جان لو جو کچھ میں محمد جانتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، لو تعلمون معالم، جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو، لضحکتم قلیلا، بات بات پہ تمہاری ہنسی اور تمہارے مذاق اور تمہارا کثرت سے ہنسنا بند ہو جائے۔ لضحکتم قلیلا، تم جان لو جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتا ہوں کہ اس بدکاری کا، بے حیائی کا، فحاشی کا انجام کیا ہے۔ اگر تم جان لو جو کچھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتا ہوں، تمہاری ہنسی بند ہو جائے، تم کم ہنسو، وَلَبَقَيْتُمْ كَثِيرًا، ہنسی بند ہو جائے اور آنکھاں چو آنسو برسن شروع ہو جان، اگر تم وہ جزا، وہ سزا، وہ جہنم، وہ تنور، وہ سختی دیکھ لو، جان لو جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتا ہوں۔ تساں اس سختی نو ویکھیا نہیں، جانیا نہیں، اس تنور نہیں دیکھیا جس تنور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زانیاں نو، بدکاراں نو، بے حیا لوگاں نو عذاب ہوندیاں ویکھیا۔ جہنم ایک تنور ہے، منہ اوپر سے تنگ ہے، اندر سے کھلا ہے، تنور دی صورت شکل۔ نبی علیہ السلام نے میں بہت سارے مرد عورتانوں میں اس تنور جلدے ویخیا، نیچوں آگ دا شولہ اٹھ دے اور چیخا نکل دیا۔ کسی روایت اے الفاظ موت کہ وہ تڑپ دے نے، پیاس پیاس کرتے نے، تے انہاں نو شرم گاہواں دی رطوبت تے غلاظت تے پیپ پلائی جات۔ اور نبی علیہ السلام دے خواب دا معاملہ ہے، اور حدیث صحیح البخاری گزشتہ جمعے بھی کچھ ساتھی پوچھ رہے سو، تسی حدیث پڑھ رہے سو اور حوالہ نہیں دیا۔ کچھ میں بیان کرنے کی زیادہ کوشش کرنا، کچھ طبیعت گزشتہ جمعے نساز۔ اس وقت میں جتنی احادیث پڑھ رہا ہوں اور جتنی آگے اختتام خطبہ تک پڑھیں گا، ساری صحیح البخاری سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب یہ منظر دیکھے، اور بڑا لمبا خواب، اور چار قسم دے لوگوں کو عذاب ہوندے یا نبی علیہ السلام نے ویکھے۔ او دے عالم اور قاری بھی سن، او عالم اور قاری جو قرآن پڑھتے سن، قرآن جو پڑھن دا ملکہ حاصل سی، لیکن نماز نہیں سی پڑھتے، سستی کر، انہوں نے عذاب جو ویکھے۔ پھر نبی علیہ السلام
اس دے اندر ایسے شخص نو دیکھیا جس دیاں دونوں طرفوں فرشتے جبڑیاں نو واچھا نو چیرتے نے وہ پھر ٹھیک ہو جاندی، دوسری طرف آندے نے انہوں چیرتے نے پہلا حصہ پھر ٹھیک ہو جاندہ ہے، یہی جہنمی سزا جاری۔ پوچھیا گیا محبوب یہ شخص کون ہے؟ فرمایا وہ شخص قذاب ہے جو جھوٹ بولتا سی صبح تو شام تک، اور وہ دا جھوٹ پوری دنیا پھیل جاندہ۔ لوگ اس نے جھوٹ تے اعتماد کرتے کہ فلاں شخص نے، فلاں مقرر نے، فلاں خطیب نے، فلاں مولوی نے، فلاں ایڈے بڑے سکالر نے بولے غلط ہو سکت، پوری دنیا جو دا جھوٹ پھیل جاندہ تھی، لوگ اعتماد کرتے۔ ان سوچو یہ کون ہوئے؟ پوری دنیا فوراً جھٹ جھوٹ پھیل جاندہ سی۔ اس دوری تے پوری دنیا فوراً جھوٹ نہیں سی پھیلدا کیونکہ اس وقت یہ مولوی نہیں سی۔ ہن میڈیا عام ہے، ادھروں جھوٹ بولے ادھروں شام تک پوری دنیا پھیل۔ فرمایا وہ دیاں واچھا چیریاں جا رہی سن، جڑا جھوٹ بولتا سی اور جھوٹ تے لوگ اعتماد کرتے سن، جھوٹ پھیل جاندہ۔ یہ جھوٹ بولنا ہے، گانا ہے، فاشی ہے، بے حیائی ہے، جھوٹی روایات نے، جھوٹی احادیث، ساری یہ چیزاں موجود ہیں۔ اور سب تو خطرناک جھوٹ ہے کہ بندہ رسول اللہ پر جھوٹ بولے، حدیث نہ ہوئے اور بندہ کہے یہ حدیث رسول ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا قذاب یہی شخص، اسی کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ صحیح البخاری کی حدیث جو اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے، جو مجھ پہ جھوٹ باندھے، یہ جتنی بڑی شہرت، عزت، مقام، سیٹ، منصب ہے، اتنا ہی سخت کڑا احتساب اور حساب بھی ہے۔ تیسرے لوگ فرمایا جنہ دا دماغ کچلیا جا رہے پتھراں نال سود خورا، اور چوتھے لوگ جنہ دا تذکرہ مقصود ہے زناہ کار مرد اور عورتاں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تنور اچ میں چیخ دے چلاندے ویکھ، لو تعلمون معالم لضحکتم قلیلا ولبقیتم کثیرا۔ اگر تم جان لو جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتا ہوں، ظاہری طور تے بندہ اس بات تک اینا نہیں پہنچدا، اگر تنائج بیٹھ کے بندہ اپنی سیرت تے اپنے کردار تے غور کرے کہ اس تے رات دن کیسے گزر، چیک کیجیے اپنا ماحول اور اپنے موبائل اور اپنی سوچ اور رات دن کی تنہائی خلوتیں چیک کیجیے، دیکھیے۔ رابطہ آسان ہے، زنا اور بدکاری آسان ہے۔ ساڑھے معاشرے نکاح مشکل ہے، زنا تو آسان۔ نکاح مہنگا ہے، زنا سستا ہے۔ کون مہنگا راستہ اختیار کرے؟ مفت بدکاری دے اٹے اور راستے ذرائع موجود۔ اس راستے نو کھولنا آسان ہے لیکن پھر بند کرنا مشکل ہے۔ قرآن دے الفاظ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ فرمایا ایماندارو زنا دے قریب بھی نہ پھٹکنا، زنا دے قریب بھی نہ آنا، بہت بڑی بے حیائی اور بڑا برا راستہ ہے، بڑا ہی ایک برا راستہ۔ برا راستے دا معنی مفسرین نے پڑھی، زنا برا راستہ ہے۔ فرمایا جس کھیتی میں آج چرنے چگنے لگے ہو، یہ کھیتی تمہاری نہیں ہے، یہ کسی اور کی ہے۔
اس کا انجام بڑا برا راستہ ہے۔ یہ برے راستے کی تفسیر اندر ایک قول بھی ہے کہ راستہ اس سڑک بنا ڈالو گے لیکن آئے گی گھر نو ہی، یہ پلٹ آئے گی، واپس توڑے گھر داخل ہوئے گی۔ انتظار کیجیے، آج نہیں داخل ہو سکی، تمہارا روب ہے، کنٹرول ہے، دبدبہ ہے، نگرانی ہے، سخت ہے، کڑی نگاہ ہے، تسی مر جاؤ گے، اس تو بعد راستہ پلٹ آئے۔ توڑے بیٹے اولاد چو غیرت نہیں ہوئے گی جو توڑے چو، بیوی نہ صحیح تو بیٹیاں صحیح، بیٹیاں نہ صحیح تو پوتیاں صحیح، پوتیاں نہ صحیح تو نواسیاں صحیح، یہ راستہ واپس تے ضرور آنا۔ لوگاں دی اس طرح کھیل کے مرو گے توڑی عزت دی نگرانی پھر کون کرے؟ لوگاں ذلیل کر کے مرو گے اور خود عزت سے جیو۔ عزت نال جین دا ایک ہی راستہ ہے کہ شرم گاہ دی حفاظت ہو۔ اس کے لیے راستہ شریعت کا نکاح موجود، پھر خیالات وسوسات آئیں تو دوسرے نکاح کا راستہ موجود ہے، تیسری بیوی گھر لانے کا راستہ موجود ہے، چوتھی بیوی لانے کا راستہ موجود ہے، زنا کے سارے ذرائع بند۔ غیرت اتنی ہو، جس ساتھ تھا میں ذکر کر رہا سا رضی اللہ تعالی، وہ اتنے غیرت والے سن کہ انصار صحابہ ہے، یا رسول اللہ ساڑھا سردار ہے اور بڑا غیرت والا۔ ان کی غیرت ایک بات میں تنہوں سناوا تسی حیران ہو، کچھ بات اب کتابیں موجود ہو دیا نے بندہ بیان نہیں کر سکتا۔ کہ ساتھ اس غیرت دا میں تذکرہ پڑھ رہا سا تو انہوں نے غیرت دا تقاضا ہے کہ انہوں نے جملہ میں اشارے کنائی تو انہوں بیان کر۔ انصار صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ساڑھا سردار ساتھ بڑا غیرت والا ہے، اتنا غیرت والا ہے اس نے آج تک جتنی شادیاں کی ہیں کواری عورت سے نکاح کی، نہ اس نے نکاح کیتا ہے کسی بیوہ کے ساتھ اور نہ ہی کسی متعلقہ کے ساتھ۔ کیوں؟ ہر بندے کے مائنڈ ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے، غیرت ہوتی ہے، ایک وصف ہوتا ہے، خوبی ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساتھ میں غیرت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ تو ان سوال کرو گے پھر نکاح کیوں نہیں کیتا؟ اس لیے کہ جس کے ساتھ کسی اور مرد نے نکاح کیا ہے غیرت ہی برداشت نہیں کرتا۔ یہ ان کی اپنی غیرت کے ایک انداز تھا۔ حالانکہ بیوہ کے ساتھ نکاح رسول اللہ نے کی ہے، مطلقہ کے ساتھ رسول اللہ نے کی ہے، اصحاب رسول نے کی۔ ہر بندے ایک انفرادی کوئی خاص وصف ہوتا ہے۔ فرماؤ اس عورت سے نکاح کرو جس کے ساتھ پہلے کسی اور نے نکاح کیا ہوا ہے، غیرت ہی نہیں کرتی۔ اور اگلی بات جڑی اس تمہیں بڑی کمال دی، جدوں کسی عورت نو طلاق کہن دے نا، سیدنا سعد جی کسی عورت نو طلاق دین دے تے او دے نال بھی وس چارے تے پورے مدینے شہر جو نکاح کوئی نہیں سی کرتا۔ کیوں؟ کہ سعد کی غیرت برداشت نہیں کرتا۔ حالانکہ طلاق دے دی لیکن میری متعلقہ کے ساتھ کوئی اور نکاح کرے انہوں بھی برداشت نہیں سی کرتا۔ عجیب قسم کی غیرت تھی سیدنا سعد رضی اللہ تعالی۔ لوگ ڈردے سن سعد مخالف ہو جائے گا، وہ سردار ہے ہمارا، وہ برداشت نہیں کرے گا کہ اس کی متعلقہ کے ساتھ میں نکاح کروں، کل اس کے حرم میں تھی آج میرے نکاح میں آئے، وہ برداشت نہیں کرے، نفرت کرے۔ غیرت کتنی تھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحاب میں، ساڑھے دے ہو تصور ہی کوئی۔
سویرے پورا محلہ نکل رہے ہوتا ہے موٹر سائیکل پہ بیٹیوں بہنوں بیویوں کو بٹھا کے ننگے اگوں اسی نظر آ جی مولوی تو پھر وہ بہنا بیٹھیاں وہ دوپٹہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں اگلا بندہ سوار آندا اگوں مولوی آندا بھی ذرا دوپٹہ صحیح کر لے کو مولوی آ رہا ہے مولوی بدماش آ رہا ہے جڑے اگے چاچے دے برا سارے روڈاں تے بیٹھے انہوں نے کوئی پرواہ کاش یہ حیا ٹھیک ہے یہ احترام احترام حیا کا تقاضا ہے تو اڈی اتنی بھی مہربانی کہ مولوی کا اتنا بھی احترام کر لیکن اس کا بھی کرو جس نے پیدا کیا ہے اللہ کی غیرت ہے رسول اللہ کی غیرت ہے اور جو غیرت آپ نے آگے امت میں منتقل کی ہے اس غیرت کا خیال کیجیے سیدہ نبی رحمت سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرما دیں نبی علیہ السلام نے خطاب فرمایا میرے صحابہ سن لو کوئی بندہ اس وقت غیر عورت کو تنہائی نہ بیٹھے گپ شپ نہ مارے جب تک کوئی بات کرنا چاہے جب تک اس کا کوئی محرم موجود نہ ہو کسی عورت کا کوئی بات کرنا ضروری ہو جائے تو محرم کی موجودگی میں کیجیے غیر محرم بندہ کسی عورت نال جیڑی اس دی عورت غیر محرم ہے جس سے اس کا نکاح جائز ہے اس کے ساتھ خلوت اختیار تنہائی اختیار نہ کرے تو فون کی تنہائی ہے فون کے ذریعے بات گپ شپ تنہائی خلوت جدو یہ آپ نے بات بیان کی تھی نا ایک صحابی کھڑا ہوا میں تو اصحاب رسول کی غیرت حمیت سمجھانا چاہنا اچانک وہ تھوڑے دل چ اترے تسی واپس جاؤ تو کچھ غیرت حیا لے کے جاؤ جا کے کچھ تھوڑی جی مہربانی کر لو اپنے حال پر اپنی بیٹیوں اور بہنوں ماؤں پر اپنی آل پر نسل پر اولاد پر جدو یہ بات نبی علیہ السلام نے بیان کی تھی تو صحابی کھڑا ہوئے عرض کردہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام تو سا غزوہ حج جے لکھ چھوڑے ہے تے میری بیوی جا رہی ہے حج تے فرما رہے ہو غور کرنا فرما رہے ہو کہ بندہ غیر عورت نال گفتگو بھی نہ کرے جب تک محرم موجود نہ ہوئے تے میری بیوی حج تے جا رہی ہے تے میرا نام لکھ چھوڑے ہے تو سا غزوہ جہاد مارگج میں ادھر جاگا میری بیوی مدینہ جا کے بیت اللہ دا حج کرے ادھر جان والا محرم پھر کوئی نہیں نبی علیہ السلام نے جدو سنیا تے کی فرمایا با کوئی گال نہیں سارے بھرائین ہو آوے چکر چکر لا نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرا نام یہاں سے کاٹ دیتے ہیں مٹا دیتے ہیں ختم کر تو ادھر نہ جا تو جا بیوی نال حج کرا محمد کی غیرت برداشت نہیں کرتی جا تو حج کرا بیوی نال انہوں نے کلیاں نہ بھیج جہاد ہوندہ رہے گا جا تو جا کے نا حج کر انہیں ساتھ یہ سنو پلے باندھو تے سوچو تے سمجھو تے غور کرو جتنا غور کرتے جاؤ گے اتنا پریشان ہوندے جاؤ گے بس آڈے گھر تا پھر اینج کوئی نہیں صرف منہ بنیا جے پیاسے بھوکے برداشت کرو شام افطاری کرو صبح سحری کرو دیوس لوگوں کا کیا ہے غیرت حمیت اجر یہ ساری چیزیں اکٹھیاں ہونا پھر فائدہ ہوتا ہے ایمان ہوئے اسلام ہوئے قیام ہوئے قرآن دی تلاوت ہوئے سچی زبان ہوئے حلال تے قناعت تے صبر ہوئے اللہ دا ذکر ہوئے روزہ ہوئے اس تے شرمگاہ دی حفاظت ہوئے تاں جا کے اجر عظیم ملتا ہے ایک کو آیت تے غور کرو گا جدوے ساری خوبیاں اکٹھیاں ہو
فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما۔ فرمایا ساری خوبیاں اکٹھیاں ہو جائیں، ایک پاسے ہو دوڑ تے دوسرے پاسے چوڑ ہوئی جا رہے۔ پہلی صف دا نمازی تے اگلے دن ویکو موٹر سائیکل تے کار تے بیوی بیٹیاں نال تے منہ ننگا، حیا نہیں آتی پہلی صف وچ کھڑے ہون تے۔ یعنی اس درجے اس مقام نو حاصل کر دے ہو، کچھ ادھر بھی تے نظر دوڑو۔ سختی تھوڑی جی زبان ترشی تو پتہ ہے میں جان کے کرنا، تھوڑی تکلیف ہوئے، ندامت ہوئے، شرمندگی ہوئے، بندہ روئے، احساس ہوئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی غیرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لے آئے، جو ہی پہنچے تو میرا بھرا عبداللہ بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود نے، میرے بھرا بھی میرے گھر اندر موجود ہے، اور میرے گھر اندر ایک مخنث ہیجڑا بھی موجود ہے، ایک ہیجڑا سی مخنث سی وہ بھی گھر موجود سی، میرا بھرا بھی موجود سی عبداللہ بن امیہ۔ تے ہیجڑا مخنث جڑا ہے وہ سیدنا عبداللہ یعنی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بھائی نال گفتگو کر رہے ہیں، کہنے لگا طیف دا علاقہ جے فتح ہویا تے طیف اندر ایک بندہ ہے جدا نام غیلان ہے، او دی جڑی بچی ہے او میں تنوے کھاواں گا۔ طیف جدوں فتح ہویا نا او تے ایک بندہ رہندا ہے، میں آندا جاندہ رہنا، ہیجڑا سی نا مخنث، میں جاندہ آندہ رہنا، او تے ایک بندہ ہے غیلان او دا نا ہے، او دی تھی بات او دی خوبصورتی تے حسن تے ٹور تے چال پورا بیان کیتا ہے۔ حدیث کتنے ہوئے تو ان پتہ صحیح البخاری وعدہ جو کیتا ہے وہ بخاری حدیث پر تک حوالے تو ان لوڑ نہ پہ۔ سیدنا غیلان سیدنا عبداللہ بن امیہ نو کہہ رہے ہیں ہیجڑا مخنث کہ جے فتح ہویا نا طائف تے غیلان اتھو دا بندہ ہے، او دی ایک دھیے بیٹی ہے اور وہ کمال دی خوبصورت، وہ دی چال بیان کی دی، چال دا ذکر حدیث ہے جے وہ جڑا بیان کر رہے سن کس لئے جس تو بڑا غیرت مند ہے ہی کوئی، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا ہے ام سلمہ جی یا رسول اللہ فرما آج تو بعد ہجڑا توڑے گھر داخل نہ ہوئے، یہ آج کے بعد یہ پلید داخل نہ ہو، یہ ہجڑا داخل نہ ہو۔ مدینہ حضور نے سارے ہجڑن بار کر دیتا سی، بے حیائی پھیلاتے تھے، فاشی پھیلاندے سے ہے نہیں جڑے مخنث، لیکن گھروں میں آ کے لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کے حالات و واقعات، حسن و جمال، چال، قد کاٹ، صورت بناوٹ بیان کرے، یہ بے حیائی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جیتے میرے کو پوچھو، میرے مشورے تے عمل کرو تے میں تے کہتا ہوں نا کہ جیڑی عورت خود پرداری نہ کرتی انہوں بھی گھر نہ وڑن دیتا کر، او دا گھر داخل ہونا تے او دا بہنا توڑی بیوی کول تے بیٹیاں کول او بھی نقصان دے برباد کر دے گی۔ یہ جیڑی مکارہ عورت ہے نا محلے پورے پھرن والی، بوئے بوئے تے بہن والی، چل چل دے کول بہ کے تے لوگاں دی عزت والے گھر چ آ کے تے لوگاں دی عزت لٹوان والی، ایہو جی مکارن بھی گھر نہ داخل ہونے دیتا۔ یہ بھی غیرت اوپری جی ہے جیڑی تانوں سمجھ نہیں ہے، یہ ہے تے غیرت لیکن ہے تھوڑی جی اوکھی مشکل جی ہے۔
یہ عامی بندے دی سمجھ تو چیز ہی پالا ہے. عورت جو ہے انہوں گھر بٹھان دی کیڑی ممانت مولوی ہے اینی سختی کیتی ہوئی. عورتوں نے کی کرنا ہے؟ تو انہوں نہیں پتا مرد مرد سے بدکاری کرتا ہے تو عورت عورت سے بدکاری نہیں کرتی. سہیلیوں کے ساتھ سہیلیوں کو اندر بند کمرے میں بٹھاتے ہو. اور یہ بھی گل سن لو، یہ مسئلہ تو میرے علاوہ کسی مولوی سٹیج تے ممبر دسنا بھی کوئی. اللہ سے ڈرو. چلو جے اس طرح سمجھ نہیں آندی تے سورہ یوسف نو پڑھ لو. خلاصہ تو انشاءاللہ میں اج رات نو بیان کرنا، تسی تشریف لے آئے جے سارے انشاءاللہ. لیکن ایک گل تے سن لو، وہ ساریاں عورتیں ہی مصر دیاں بیٹھیاں سن اشارہ کرنا. جھلکیے تو دے دینا موڑ تو سمجھ آ جائے کہ میرا موڑ کیڑا سخت ہے. سورہ یوسف بیان کرنا وہ حسن تے ساریاں عورتیں ہی زلیخا دیاں سہیلیاں زنانیاں ہی بیٹھیاں سن. میں دسو ذکر کے دا چھڑے ہویا سی یوسف دا. بیٹھیاں تے سہیلیاں ہی نے، ذکر تے غیر تے نا. کول بیٹھیا کرو، ماں کول بیٹھے، کوئی حیا علی عورت کول بیٹھے. جے انج دی کوئی گھر داخل ہو جائے نا تے حیا علی، غیرت علی، عزت علی، شرم حیا با پردہ خاتون کوئی نال بچیاں دے بھوے وکھریاں نہ کرے. زلیخا بیٹھ کے ذکر تے یوسف دا چھیڑے ہوئے، بیٹھیاں تے زنانیاں ہی سن ساری. اتنی غیرت ہوئے سکو غیرت سیدنا عمر کولو رضی اللہ تعالی. رات دا وقت، عشاء دا وقت. اور حدیث صحیح البخاری، رات دا وقت اندھیرا ہے، عشاء دا وقت. زوجہ رسول بار حاجت لے گئی جدو گھرچ واش روم لیٹرینہ دا انتظام انسلام رواج نہیں سی ہون. ہون تے پہ گئے ہر گھرچ موجود. حدیث تو بھی ثابت ہے، سنت بھی ہے. نبی علیہ السلام نے جگہ مختص کی تھی. سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر جا رہی ہیں. قد بت تو صورت تو سینہ عمر گزر رہے، سنہ پہچان لیا کہ سیدہ سودا جا رہی ہیں، ام المومنین جا رہی. علماء کرام کو تو ساتھ سنے ہونے کہ سینہ عمر دی رائے سی پردے دی تھی. اللہ نے قرآن چاہت نازل فرمائی جو عمر چاندے سن او ہویا ہے. میں جو پڑھے جو من سمجھ آئیے جو عمر چاندے سن او نہیں ہویا. جو عمر چاندے سن او دا عد ہویا ہے، عد نہیں ہویا. اس عد نو بھی ہویا ساں علماء کرام خطبہ نے بیان میں کیتا ہے. ٹھیک ہے اپنی جگہ ہو، بات درست. سینہ عمر ہے نہیں سی چاندے. سینہ عمر نو پڑھو، انہی غیرت حمیت نو پڑھو. سیدنا عمر صرف اے نہیں سی چاندے کہ پردے نال نکلن بیبیاں بار. سینہ عمر چاندے سن بیبیاں بار نکلن ہی نہ، پردے نال بھی نہ نکلن. سینہ عمر اے چاندے سن. یہ کسی دلیل مطلوب ہوئی تو میں دے دیاں گا. حدیث صحیح البخاری. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی زوجہ ام المومنین سیدہ سودا باہر جا رہی ہیں. سینہ عمر ویکھ کے فرمایا سودا ام المومنین تسی توانوں پہچان لے، واپس پلٹو گھر چھو. اس ویلے جذبات دا اظہار کی. سیدہ سودا آئیاں. سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے گھر نبی علیہ السلام کھانا کھا رہے سن اور گوشت تناول فرما رہے سن. گوشت پکیا سی آپ کھا رہے. سیدہ سودا آئیاں. فرما محبوب جی آج عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بات کہیے کہ تسی باہر کیوں نکلی ہو، نہ نکلو باہر. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. وہی دا انتظار کرنے لگے. جبریل آئے، فرمایا وہی آئی. آپ نے فرمایا سودا
اللہ نے توانوں باہر نکلن دا اجازت دے چھڑی ہے جو سینا عمر چاندے نے کہ بالکل ہی عورت باہر نہ نکلے فرما حاجت نال ضرورت نال کسے کام نال توانوں باہر نکلن دی اجازت ہے لیکن سینا عمر دی ادھی خواہش تمنا چاہت پوری ہو گئی جے نکلن تے پھر کیویں نکلن فرمایا ایو النبیو کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما فرمایا میرے محبوب اے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساریاں بیوین فرما دو اور اپنی ساری چاروں بیٹیاں زینب ام کلثوم رقیہ فاطمہ تو زہرا رضوان اللہ علیہ ناجمین انہن فرما دیو ونساء المؤمنین مومنہ دیا عورتن کہہ دو مومنہ دیا عورتن کہہ دو مومنہ دیا عورتن کہہ دو مومنہ دی عورتن کہہ دو کہ پردہ کر کے نکلیا کرن مومنہ دی عورتن کہہ دو مومنہ دی عورتن کہہ دو یہ ان تو سا فیصلہ کرنا ہے بس توڑیاں عورتہ باہر نکلیاں تو زیادہ ایمان کے تھے گیا حکم تے مومنہ دی عورتہ نہیں ہے یہ ایمان ہے تو دی لاج رکھو ایمان ہوئے نا دا خیال رکھیں دے لاج رکھیں دی کہ میں نے رب نے مومن کیوں کیا ہے مومن ہے ہوتے دو سنگ نہیں لگے ہوندے مومن کردار نال پڑھ کئی مقامات ہیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے انداز بیان کیتا ہے اس طرح کوئی حکم دیندہ ہے نا تے نال پتہ کی فرماندہ ہے ذرا غور کرو ایک آیت تے فرمایا ایو الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا اے ایمان والو اللہ دی اطاعت کرو اور محمد رسول اللہ دی اطاعت کرو اور اپنے اولی الامر صاحب امر دی اطاعت کرو اگر تنازع جھگڑا کسے مسئلے اندر ہو جائے اللہ اور رسول والا اپنا جھگڑا لے جاؤ کیوں ان کنتم تؤمنون باللہ اگر توڑے اندر ایمان ہے تو پھر اے کم کرو کہ جھگڑا ہو جائے تو اللہ اور رسول والا لے جاؤ جے ایمان ہے تو پھر توڑے واسطے ہے حکم ہے جے ایمان ہے تے تسی مومن ہو تے توڑی عورتوں حکم کیے یا ایھا النبیو کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین مومنہ دی عورتوں حکم ہے کہ چہرہ چھپا کے کپڑا اوڑھ کے چادر اوڑھ کے برقع اوڑھ کے پوری طرح برقع پردہ کر کے باہر نکلن جاہلیت دی طرح بارہ آوارہ پھرنا چھوڑ دے ایک اور حدیث سنی سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ سن لو اگر عورت مسجد دے اندر نماز پڑھن دی اجازت منگنا چاہے عورت کہے میں مسجد جانا نماز پڑھن اگر اجازت منگے فلا یمنا انہوں روکنا نہیں انہوں اجازت دے دینی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث نو لے آن تو پہلے اوپر باب بنے ہے کہ عورت دا گھر تو باہر مسجد وال اور مسجد تو علاوہ کدھر جان وال شوہر تو اجازت طلب کرنا عورت کا اجازت مانگنا مسجد واسطے تے مسجد تو علاوہ کہیں جان واسطے امام بخاری رحمہ اللہ دفقات تو قربان جائیے باب کیڑا بنے میں بڑا اس حدیث سے رات میں غور کر رہا سا امام بخاری رحمۃ اللہ باب بنے ہیں مسجد اور مسجد تو علاوہ بار جان لئی عورت کا شوہر سے اجازت مانگنا حدیث لے آئے نیچے کہ عورت مسجد میں اجازت مانگے جانے کی تو اجازت دے دو حالانکہ باپ نے اسی مسجد ویچ جان دی تے مسجد تو علاوہ جان دی اجازت
لیکن مسجد تو علاوہ دی کوئی حدیث نہیں لے آئے، صرف حدیث لے آئے مسجد میں جانے کی اجازت طلب کرے تو عورت کو اجازت دے دو۔ جب باپ باندھا تھا مسجد کے علاوہ جانے کے لیے بھی اجازت، وہ حدیث کیوں نہیں لائے؟ امام بخاری سمجھانا چاہتے ہیں جب عورت مسجد میں جانے کے لیے شوہر کی اجازت کی پابند ہے، پھر کان کھولیے سنیے، اور مقام یاد کے باسیوں، غیوروں، غیرت مندوں، آل حدیث، آل و سنت، اہل اسلام، اہل دین، غور کیجئے، بچائیے اپنے روزوں کو، نماز کو، دین کو، شریعت کو، حیا کو، شرم کو۔ کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے؟ مسجد میں عورت جانے کی اجازت مانگے تو نہ روکو، دے دو۔ امام بخاری یہ حدیث لے آئے، باپ باندھا تھا مسجد اور مسجد کے علاوہ جانے کی اجازت طلب کرے عورت، تو باپ کے نیچے حدیث صرف مسجد کی لے آئے، سمجھا گئے اپنی فقاہت سے، اپنی غیرت حمیت سے، جب عورت مسجد میں اجازت کے بغیر نہیں جا سکتی، بتلاؤ وہ کون سی جگہ ہے جہاں پوچھے بغیر وہ دوڑ جائے؟ وہ بازار، وہ منگنی، وہ فنکشن، وہ پروگرامز، وہ مخلوط ماحول۔ سیدہ کائنات، ایک اور حدیث سنیے صحیح البخاری کی۔ سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا، میرا دروازہ کھٹکا، میں دروازے دے پوچھیا کون؟ فرما تمہارا چاچا ہوں۔ سیدہ عائشہ کا کون آیا ہے؟ چاچا۔ چاچا حقیقی نہیں تھا، چاچا کون ہے؟ رضائی، دودھ کا چاچا، صدیق کے ساتھ دودھ پیا ہوا تھا، وہ چچا آیا ہے۔ سیدہ عائشہ کے علم میں مسئلہ نہیں تھا کہ دودھ والا چاچا محرم ہے یا غیر محرم ہے۔ سیدہ کائنات فرماتی ہے چچا دروازے پہ رک جاؤ، اندر اس وقت آؤ گے جب میرا محمد اجازت دے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے پوچھا ہوا نہیں ہے یہ مسئلہ کہ رضائی چاچا کی حیثیت کیا ہے، وہ اندر آ سکتے یا نہیں آ سکتا، میں اندر نہیں آنے دوں گی، نہیں بیٹھنے دوں گی۔ اسے اسلام کہا جاتا ہے، اسے دین کہا جاتا ہے۔ یہ ہے مومن، کتب علیکم الصیام، جن پہ روزے فرض ہے۔ دیوس کا کیا ہے؟ جیے تب بھی مرا ہوا ہے، مرا ہے تو تب بھی مرا ہوا۔ یہ ایمان، یہ وہ اسلام، یہ وہ غیرت، یہ وہ حیا جو اسلام کو مطلوب ہے۔ روک دیا رضائی چچا کو۔ میں کس چیپٹر کو کھولوں؟ کہاں ہے وہ دیور، کہاں ہے وہ کزن، کہاں ہے وہ دوست جو گھر سے نکلتے نہیں ہے؟ یہ رضائی چچا دروازے پہ کھڑا ہے، آنے تب دوں گی جب حدیث آئے گی، رسول اللہ کی اجازت آئے گی۔ روک دیا اپنے چچا کو۔ سیدہ کائنات پردہ کر کے محمد مصطفیٰ کے پاس، گھر سے وہاں سے باہر نکلی رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ میرا چچا رضائی آیا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ تیرا چاچا ہے، میں محمد اس کو آنے کی اجازت دیتا ہوں۔ سیدہ نے فرمایا وہ رشتے جو خون سے حرام ہوتے ہیں وہی رشتے محبوب نے فرمایا دودھ سے حرام ہو جاتے۔ آپ آنے دیا ہے چچا کو۔ غیرت ایسی ہو، جنت کا منظر ہے۔ حدیث صحیح البخاری میں ہے، پیغمبر آرام فرما رہے، سوئے ہوئے ہیں۔ دو حدیثیں صحیح البخاری میں، ایک حدیث میں نیند کا ذکر نہیں ہے، دوسری حدیث میں صلاۃ و وضاعت ہے۔ نیند کا معاملہ ہے،
پیغمبر نیند میں خواب میں جنت کی سیر کر رہے، فرماتے میں نے ایک محل دیکھا بڑا خوبصورت، میں نے کہا اے یہ محل کس کا ہے؟ فرمایا یہ تمہارے صحابی سیدنا عمر کا محل ہے۔ فرمایا او عمر، میں آگے داخل ہونا چاہا تاکہ عمر کے محل کو دیکھ لو۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو جنت کے محل کے اندر وضو کر رہی تھی۔ اے عمر، مجھے خواب میں بھی جنت میں بھی تیری غیرت یاد آ گئی، میں رک گیا۔ جو رسول کے گھر والوں کے لیے غیرت مند ہے، آج محمد اس کی گھر والوں کے لیے غیرت کا مظاہرہ کیوں نہ کرے؟ وہ غیرت جنت میں۔ یہ انداز تھا سیدنا زبیر کی بیوی اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث صحیح البخاری میں ہے، فرماتے میں چارے کی گٹھلیاں اٹھا کے لا رہی تھی اپنے شوہر زبیر کے گھوڑے کے لیے۔ راستے میں نے دیکھا محمد مصطفیٰ صحابہ کے ساتھ آ رہے ہیں۔ جب مجھے پیدل چلتے ہوئے دیکھا، غربت کا دور تھا، چلتے ہوئے دیکھا تو اپنی سالی کو اسماء بنت ابی بکر کو، عائشہ کی بہن کو، یہ پردے کی آیت نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے، اپنے اونٹ کو بٹھانا چاہ، فرمایا ایک بیٹھ جا جا کے تجھ پہ اسماء سوار ہو جائے۔ میں نے بندوں میں اونٹ پر سوار ہونے کو معیوب سمجھا۔ آپ نے فرمایا میں اونٹ کو بٹھاتا ہوں، تم سوار ہو جاؤ۔ میں نے ہچکچائی اور شرم اور حیا محسوس کیا۔ پیغمبر جان گئے، پیغمبر نے اونٹ کو نہ بٹھایا، آگے چلے گئے، میں پیدل چلتی گئی۔ سیدنا زبیر کے پاس پہنچی، پوری حالت بیان کی، رسول اللہ سے ملاقات ہو گئی تھی، انہوں نے مجھے دیکھ لیا، وہ اونٹ پہ بٹھانا چاہتے تھے، میں نہ بیٹھی شرم و حیا کی وجہ سے۔ اور سن لے زبیر، مجھے تیری جنگل میں غیرت یاد آ گئی، میرا شوہر غیرت والا، یہ ہے وہ غیرت، مجھے غیرت یاد آئی کہ میرا شوہر زبیر غیرت والا ہے۔ حضور تو آپ تو ہیں ہی ہیں، آپ کے ساتھ اصحاب بندے بھی ہیں، ان کے ساتھ پیچھے اونٹ پہ میں چڑھی ہوئی ہوں، تو آگے میرا شوہر زبیر دیکھے گا تو غیر بندے اپنے سواریوں پہ تو ہیں، لیکن میرے شوہر کو آر محسوس ہوگی۔ فرمایا اے اسماء، تیرا گٹھلیاں جنگل سے اٹھا کے لے آنا، مجھے وہ سیادہ میری غیرت کے خلاف ہے۔ صدیق کو سسر کو پیغام بھیجا، انہوں نے غلام بھیجا، فرمایا آج کے بعد میری بیوی اس طرح جنگل سے اٹھا کے لائے، یہ میری غیرت برداشت ہی نہیں کرتی۔ ساڑیاں تے موٹر وے سنبھال کے بیٹھی ہے، سارے دفاتر وہی چلا رہی۔ آگے مزید عورت کو ملازمت کا پورا تحفظ ہے، وہ کام کریں گی، پھر بچے کون سنبھالے گا؟ بچوں کے لیے اور سنٹر بن رہے ہیں کہ بچوں تے چھوڑ جان گی، بچے گوانڈیاں دے جان گی، بس تسی سنبھالو، ان کو تنخواہ دی جائے گی، وہ مائیاں رکھی جائیں گی اور مائیاں سنبھالیں گی بچوں کو۔ یہ جوڑا وہ بھی ملازمت پہ اور جوڑی شہبہ بھی ملازمت۔ کہاں ہے وہ غیرت؟ آئیے اس غیرت کو سنبھالیے، پڑھیے۔ احادیث میرے ذہن میں چند اور گھوم رہی ہے، لیکن وقت ہوا جاتا ہے، انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ غیرت بخشے۔ اگر یہ غیرت مل گئی تو آپ کے لیے بڑی آسانیاں ہو جائیں گی، اللہ کی رحمتیں ہوں گی، سکون ہوگا، اطمینان ہوگا۔ اللہ اس غیرت پہ زندہ رکھے، اسی پر موت دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔